بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. سامعین کرام، جو آپ حضرات کے سامنے سورۃ الحجرات کی 12ویں آیت پڑھی گئی، میرے عزیز ساتھیوں، اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو یہ حکم فرما رہے ہیں کہ ایمان والے معاشرے میں پاکیزہ زندگی گزارے، لوگوں کے ساتھ ان کا جو رہن سہن ہو، لوگوں کے ساتھ ان کے جو معاملات ہو، لوگوں کے ساتھ ان کے جو خیالات ہو، وہ حتی الامکان کوشش کرنی چاہیے بالکل پاکیزہ ہو. اور ہم سبوں کو یہ تلقین کی گئی ہے کہ ہمارا دل ہر طرح کے برائیوں سے پاک ہو اور دل کے اندر اچھائی ہمارے اندر ہو، کہ اللہ تعالیٰ نے جو نعمت دی اس پر شکر ادا کرے، ہمارے اندر دلوں میں تواضع ہو، عاجزی انکساری ہو، شکر کا مادہ ہو. کبر، دکھاوا، بغض، حسد، کینہ، بدگمانی، اس طریقے سے تمام برائیوں سے ہمارا دل پاک ہو. تو آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ اے ایمان والو، بہت سارے گمانوں سے بچو، اس لیے کہ بعض گمان گناہ ہے. میرے عزیز ساتھیوں، ہمارے جو خیالات آتے ہیں دلوں میں کبھی کسی کے تعلق سے، تو بعض اوقات یہ خیالات بہت برے ہوتے ہیں. ہمیں یہ حکم دیا گیا، حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، انہوں نے فرمایا کہ مسلمانوں کی جو بھی بات آپ کو معلوم چلے تو جہاں تک ہو سکے اس بات کو اچھائی پر محمول کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، یوں نہیں کہ اس کے بارے میں بدگمانی، برے خیالات پیدا کریں. مثال کے طور پر کسی کا گزر کسی راستے سے ہوا، شراب کی دکان سے کسی کا گزر ہوا، اور ہم نے دل میں یہ خیال کر لیا کہ دیکھو یہ آدمی شراب کی دکان کی طرف سے آ رہا ہے، ضرور اس نے شراب پیا ہو. ہم نے اس کے تعلق سے کیا کر لیا؟ بدگمانی کر لیا. یہ بدگمانی ہمارے دل میں خیال کرنا یہ سخت ترین گناہ ہے. میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. حضرت ماعز اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ماعز اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے. دیکھو صحابی، اور ان سے اللہ تبارک و تعالیٰ گناہ بھی اسی وجہ سے کروائے تاکہ اسلامی احکام بھی جاری ہو. اسلامی احکام جاری ہو. جیسے مثال کے طور پر اگر کوئی شادی شدہ انسان زنا کر لے تو اسلام میں اس کی سزا یہ ہے، اس کے جسم کو، آدھی باڈی کو کیا ہے، زمین پر گاڑ دیا جائے اور آدھی پر لوگ پتھر مار مار کے اسے کیا کرنا ہے، تباہ، سنگسار کرنی ہے. غیر شادی شدہ سے زنا ہو جائے، اس کا یہ حکم یہ ہے، اسلامی قانون ہے کہ 100 کوڑے اسے لگائے. تو بہرحال یہ اسلام کا قانون ہے. حضرت ماعز اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گناہ کا سرزد ہو جاتا ہے، زنا ہو جاتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں کہ مجھ سے یہ گناہ ہو گیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے چہرہ پھیر لیتے ہیں. کیا بات کر رہے ہو تم ایسے؟ یا اللہ کے رسول، مجھ سے گناہ ہو گیا، مجھے پاک کر دیجیے. بے چین ہو گئے، گناہ ہو گیا، مجھے پاک کر دیجیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پھر چہرہ پھیر لیتے ہیں. کیا تم کیا بول رہے ہو؟ اس
اس کی سزا تو خطرناک ہے، تم کیا بول رہے ہو؟ اس طریقے سے تقریباً 5 مرتبہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کہہ رہے ہیں مجھ سے گناہ ہو گیا، مجھے پاک کر دیجیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار ان سے منہ پھیرتے ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے کیا اس طریقے سے گناہ ہوا جس طریقے سے سوئی کے ناکے پہ دھاگا ڈالتے ہیں، جس طریقے سے سوئی پہ دھاگا ڈالتے ہیں، کیا تمہارا اس طریقے سے زنا ہوا یا اس طریقے سے زنا ہوا جس طریقے سے کنویں میں لکڑی ڈالتے ہیں؟ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہی گناہ ہوا جس طریقے سے حلال عورت کے ساتھ گناہ آدمی ملتا ہے اسی طریقے سے ہمارے ساتھ تو بہرحال ان کو سنگسار کیا گیا، ان کو پتھر مار کے ہلاک کیا گیا۔ تو حکم جاری ہوا، انہوں نے بار بار 5-6 مرتبہ کی۔ تو اس میں مجھے یہ بتانا مقصود ہے اس واقعے سے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ خود اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خود اپنے گناہ کا وہ صحابی اور رسول اقرار کر رہے ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم منہ پھیر رہے ہیں، یعنی اس بات کی طرف یہ کہ تم ابھی رکو۔ اگر وہ آدمی خود بخود اللہ کے اپنے ذات کے اندر توبہ کر لیتا، کسی سے کہتا نہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمانے والے انشاءاللہ ضرور معاف کر دیں۔ اسی طریقے سے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کچھ لوگ آئے اور کہنے لگے دیکھیں اس کی داڑھی سے شراب ٹپک رہا ہے، تو جو شراب بھی ہے اس کو 80 کوڑی لگانے کا حکم ہے اسلامی قانون میں۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہمیں کسی کا عیب معلوم کرنے کا تلقین نہیں دی گئی، کسی کے عیب کے ٹوہ میں پڑنے کی تلقین نہیں دی گئی جب تک کہ ہمارے پاس گواہ نہ آ جائے۔ تو بہرحال میرے عزیز دوستو، کسی کے بھی تعلق سے ہمیں کچھ دیکھ کر اپنے دل میں یہ خیالات جمع کر لینا اور پختہ یقین کر لینا کہ اس سے یہ گناہ سرزد ہوا ہے، یہ سراسر بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے۔ کسی کے بارے میں بدگمانی کرنا یہ سخت ترین کبیرہ گناہ ہے۔ مثال کے طور پر ہم کوئی یہاں سے گزرا اور آپ کا کوئی سامان چوری ہو گیا اور آپ نے اسے دیکھا نہیں کہ کس نے چوری کیا، اب پتہ ہے کہ وہ فلاں آدمی یہاں سے گزرا تھا، اب تم نے اس پر اس گزرنے کی بنیاد پر تم نے یہ کہہ دیا کہ یہی شخص چور ہے، تو یہ بھی کیا ہے سخت ترین بدگمانی۔ آپ کو جب دلیل سے پتہ چل جائے، گواہی دے دے کہ ہاں اس نے لیتے ہوئے دیکھا ہے، تب یقین کرنی ہے۔ اسی طریقے سے کسی نے کسی کے بارے میں یہ اڑا دیا، آج کے دن میں کوئی عورت کسی مرد سے فون پہ بات کر رہی، اب اس کو یہ دیکھ لیا ہم نے کسی سے بات کرتے ہوئے، ہم نے اس کو فوراً اڑا دیا کہ یہ اس سے کیا ہے، اس کا آپس میں تال میل ہے، اور ہم نے اس پر گناہ کی تہمت لگا دی اور اس کو پورے معاشرے میں کیا کر دیا، بدنام کر دیا۔ تو اس طرح جب تک پورے آنکھوں دیکھا ان چیزوں میں، اور اس طریقے سے چوری کے معاملے میں ہو، شراب کے معاملے میں ہو، زنا کے معاملے میں ہو، آنکھوں دیکھا جب تک دیکھ کے گواہی نہ دے۔ زنا کے معاملے میں 4 آدمی اس طریقے سے گواہی نہ دے دیں، جس طریقے سے سوئی میں دھاگا ڈالتے ہیں اس طریقے سے دیکھ نہ لیں، تب تک اس کو یقین کرنے کے قابل نہیں۔ تو بہرحال بدگمانی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچنے کی بھرپور تلقین کی ہے، اور بدگمانی بہت بڑا گناہ ہے۔ گمان کرنا یہ اچھی عبادت بھی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حسن الظن من حسن العبادہ، اچھا گمان کرنا بھی عبادت ہے، اچھا گمان کرنا عبادت ہے، یہی برا گمان کرنا یہ سخت ترین گناہ ہے۔ مومن آدمی ہو اس کے بارے میں جہاں تک ہو سکے اچھائی محمول کرنی چاہیے، اگر برائی بھی آ جائے تو دل میں یہ خیال کر لو، ہو سکتا ہے اس سے کچھ ہم کو سمجھنے میں غلطی ہے، مگر اس سے کیا کر دینی چاہیے، نظر انداز کر دینی چاہیے، اس کو معاشرے میں اس قدر بدنام نہ کر دینا چاہیے کہ وہ معاشرے میں جینے کے قابل نہ رہے۔ اور اسی طریقے سے وَلَا تَجَسَّسُوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تم کسی کی برائی کے ٹوہ میں مت پڑو، پیچھے لگے ہیں اس کے طور پر، یہ کہاں جا رہا ہے، کیا کر رہا ہے، کس سے باتیں کر رہا ہے، پورے طور پر بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، آدمی لگ گیا پیچھے اس کی برائی معلوم کرنے کے لیے، جہاں اس کی کچھ برائی معلوم ہو گئے اور اچھال دیا لوگ اس کی بدنامی کرا۔ تو کسی کی برائی کے بارے میں ٹوہ میں مت پڑو۔ احادیث مبارکہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
تو تم کل میں نے یہ حدیث پڑھی تھی، تم کسی کی برائی کو تلاش کرنے کی فکر کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری برائی کو تلاش کرے گا. جب اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری برائی کو تلاش کرنے پر آ جائے تو تم یقیناً ذلیل و رسوا ہو جاؤ گے. یہاں تو رسوا ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں دنیا میں تمہاری غلطی ظاہر کر دے یا آخرت میں تو تمہاری غلطی تو ظاہر ہونی ہی ہے. دنیا جہاں کے انسان وہاں موجود ہوں گے اور سب کے سامنے تمہاری غلطی جب ظاہر کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ تو کس قدر تمہیں ملال اور افسوس ہوگا اس وقت کہ دنیا کے سامنے تمہاری غلطی کو ظاہر کیا جا رہا. تو انسان کو چاہیے کہ کسی کی غلطی پر، کسی کی عیب کے معلوم کرنے میں، کسی کی برائی کو معلوم کرنے میں ٹوک مت پڑے. میں نے کل بھی کہا تھا کہ آپ اپنے طور پر آدمی اچھی طرح زندگی گزارنے کی کوشش کریں، کسی کی برائی کی طرف دھیان مت دیں. اگر بال اتفاق معلوم بھی ہو جائے تو خود اسے سمجھا کر اس برائی کو ختم کرنے کی کوشش کریں. آیت میں یہ بھی حکم دیا گیا ہے کہ کوئی آدمی کسی کی غیبت نہ کرے. ابو داؤد شریف کی روایت ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبت سے منع کیا. تو صحابہ کرام نے سوال کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غیبت کیا ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارا اپنے بھائی کے بارے میں پیٹھ پیچھے ایسی باتوں کا تذکرہ کرنا، اگر وہ بات تمہارے بھائی کے سامنے تم اس بات کو خود بولتے تو تمہارا وہ بھائی اس بات کو ناپسند کرتے، تو یہ غیبت ہے. سوال کیا گیا یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ برائی اس کے اندر ہو تب ہم بیان کر رہے ہیں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تبھی تو غیبت ہے. اگر تم اس برائی اس کے اندر نہیں ہے اور تم بیان کرتے اس بات کو تو تہمت ہے، اور تہمت کا تو گناہ بہت سخت خطرناک ہے. ایک حدیث میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الغیبۃ اشد من الزنا. غیبت جو ہے پیٹھ پیچھے برائی بیان کرنا کسی کی، یہ زنا سے بھی سخت ترین گناہ ہے. زنا تو خطرناک گناہ ہی ہے، اس سے بھی سخت ترین گناہ ہے. اس طور پر یہ زنا، یہ غیبت جو ہے یہ حقوق العباد میں سے آتا ہے، اور حقوق العباد کا تعلق بندہ ہی معاف کرے تو معاف کرے. زنا ہو گیا انسان سے، اگر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے سچی پکی توبہ کر لیتا ہے یا اسلامی قانون اس پر نافذ ہو جاتے ہیں اور توبہ کر لیتا ہے تو اس کا گناہ کیا ہو جاتا ہے؟ معاف ہو جاتا ہے. تو یہ جو غیبت ہے یہ زنا سے بھی سخت ترین گناہ ہے. ایک حدیث میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں صحابہ کرام سے کہا کہ تم میرے اجازت کے بغیر افطار نہ کرنا، جسے میں اجازت دوں وہ افطار کرے. تو جس کو اجازت ملی افطار کرنے کی انہوں نے افطار کی. روایت صحیح ہے. دو عورت ایسی تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو جب پتا چلا کہ وہ دو عورت بھی روزے سے ہے اور صحابہ کرام نے ان سے اجازت دی کہ وہ روزے سے ان کو افطار کرنے کی اجازت دی، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ روزہ کہاں ہے؟ وہ تو گوشت کھائی ہوئی ہے، اپنے مردار بھائی کی گوشت کھائی ہوئی. جو گوشت کھائی تو اس کا روزہ کہاں؟ یعنی اس نے غیبت کی. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پہلے ان کو قے کرنے کے لیے کہو، یعنی کوئی ایسی چیز دی گئی دودھ کا کچھ ایسا ہے کہ وہ پینے سے قے ہوتے. چنانچہ وہ دو عورت جب قے کی تو پیٹ سے وہ گوشت کا لوتھڑا جمع ہوا خون نکلا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ دو عورت تھی، اس نے غیبت کی تھی. اور کسی کی غیبت کرنا ایسا ہی ہے جیسے اپنے مردار بھائی کا گوشت کھانا. اپنے مردار بھائی کا گوشت کھانا، آدمی بالکل مر گیا ہے، وہ نہ سن رہا ہے، نہ دیکھ رہا ہے، نہ بول رہا ہے. اس کے کہاں کا دل کاٹ کے نکالنے یا جسم کاٹ کے نکالنے اسے کوئی کھانے کو تیار ہوگا؟ اس وقت کو ہرگز تیار نہیں ہوگا. اسی طریقے سے جب اس مردار بھائی کا گوشت ہے جب انسان کھانے کو ناپسند کرتا ہے، اس سے بھی کہیں سخت ترین گھنونی چیز ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے بارے میں غیبت کرنا. تو بہرحال غیبت کرنا یہ گناہ حرام ہے، اس سے گناہ کبیرہ ہے غیبت کرنا. اب بعض دفعہ غیبت کرنا اجازت ہے. کس طور پر؟ جب کسی پر ظلم ہو رہا ہو، جیسے مثال کے طور پر ظلم ہو رہا ہے، ہم نے کسی کو بادشاہ بنا دیا، گاؤں کا بڑا بنا دیا، اور وہ ہم پر گاؤں والوں پر کیا کر رہا ہے؟ مکھیا بنا دیا.
وہ ہم پر ظلم کر رہا ہے. اب ہم پر ظلم کر رہا ہے، جب تک ہم اس کے خلاف بولیں گے نہ تو ہمارے ظلم میں کیا ہے، یہ ظلم رکیں گے کیسے؟ تو ایسے موقع پہ اس کی برائی بیان کرنے کی اجازت ہے کہ ہم پر ظلم کر رہا ہے. اور اسی طریقے سے بعض دفعہ ایسے مواقع بھی آتے ہیں کہ ایک آدمی بار بار دھوکہ دینے والا ہوتا ہے، بار بار ایک دوسرے کو ٹوپی پہنانے کا کام کرتا ہے، دھوکہ دینے کا کام کرتا ہے، لوگوں کو دھوکہ دے کے اپنا کام بناتا ہے، لوگوں کو دھوکہ دے کے اپنا کام بناتا ہے اور لوگوں میں مشہور ہے کہ دھوکہ دینے والا ہے. اب کوئی جب بیچارہ بھولا بھالا انسان آ گیا، حافظ صاحب کو آگے بولے والے، وہ بھی اس سے اپنا کوئی معاملہ کرنے لگ جائے. تو جس کو پتا ہے کہ یہ جو آدمی ہے دھوکہ دینے والا ہے، ٹوپی پہنانے والا کام کرتا ہے، بڑا ترناک تیز چالاک ہے، تم اس سے معاملہ کرو تو ہو سکتا ہے تم کو بھی کیا کر دے، دھوکہ دے دے. تو ہمیں اس کو چاہیے کہ اس کو متنبہ کر دے، بھائی یہ دھوکہ دینے والا انسان ہے، اتنے سارے لوگوں کا تو لوٹ کے لے کے چلا گیا، تمہارا بھی لوٹ کے لے کے چلا جائے گا، لہٰذا تم اس سے کیا کرو، بچ کرو. تو بہرحال جب ہم کسی کی بھلائی میں کوئی کسی کے اندر کوئی برائی ہے، وہ برائی دوسرا انسان اس کے قریب آ رہا ہے، اگر ہم اس کو نہیں بتائیں گے تو وہ بھی کنویں میں گر جائے گا. تو اس کو کنویں سے روکنے کے لیے اس کی برائی کا اطلاع ہم نے دے دیا، یہاں جائز ہے. اب جس نے کیا کر لیا، غیبت کر لیا، تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ اپنے بھائی کے لیے توبہ کرے، استغفار کرے، توبہ استغفار کرے. وہ بھائی اگر زندہ ہے تو اس سے جا کے خود معافی تلافی کر لے کہ ہم نے تمہاری کچھ برائی بیان کر دی تھی، تم مجھے کیا کر دو، معاف کر دو. اگر وہ دنیا سے چلا گیا تو اس کے لیے دعا ہے استغفار کرے، امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرے. دیکھیے یہ جو گناہ ہے غیبت کا، عام طور پر ہم اس کو گناہ نہیں سمجھتے ہیں، اور عام طور پر ان باتوں کو، ان چیزوں کو ہم کیا کرتے ہیں، بہت دلچسپی کے ساتھ سنتے ہیں. یہ بہت بیکار چیز ہے. آپ کے پاس کوئی آدمی کسی کی برائی بیان کرے تو آپ متنبہ کریں، بھائی مجھے گناہ میں شامل مت کرو، مجھے گناہ میں شامل مت کرو، منع کر دو، مت بولو. ہاں جب یقین آ جائے، آپ کچھ دیکھ لو، اب کچھ جو جائز کی صورت بتائی تو وہ الگ بات. یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو بہت سارے گمانوں سے بچو. ان بعض الظن اثم، کیونکہ بعض گمان، یقیناً بعض گمان گناہ ہے، یقیناً بعض گمان گناہ ہے. بعض گمان گناہ ہے تو پتہ چلا کہ بعض گمان کیا ہے، اچھے بھی ہیں. جیسے مثال کے طور پر ہم ایسی جگہ چلے گئے، جنگل میں چلے گئے اور ہم کو پتہ نہیں قبلہ کس طرف ہے، نماز کا ٹائم ہو گیا تو ہمیں حکم دیا گیا ہے آپ گمان کرو، جس طرح آپ کے بارے میں یقین، قبلہ کے بارے میں یقین ہو جائے اس طرح رک کر کے نماز کرو. تو یہ گمان کیا ہے، اچھا ہے. اسی طریقے سے آپ نماز پڑھ رہے، 2 رکعت ہوئی، میں نے 2 رکعت پڑھی یا 3 رکعت پڑھی، تو گمان کرو. گمان جس پر آپ کو یقین ہو جائے اس کو مان کے اب اپنا کام کریں. ان بعض الظن اثم، یقیناً بعض گمان گناہ ہے. ولا تجسسوا، اور کسی کی ٹوہ میں نہ پڑو. ولا یغتب بعضکم بعضا، اور تم آپس میں ایک دوسرے کی غیبت مت کرو. ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، کیا تم میں سے کوئی پسند کرے گا اس بات کو کہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھاؤ. فکرہتموہ، یقیناً فکرہتموہ، تم اسے ناپسند کرو. اپنے مردار بھائی کا گوشت کھانے کو کیا کرے گا، سب ناپسند کرے گا. جب یہ ناپسند ہے اس سے کہیں زیادہ اپنے بھائی کی پیٹھ پیچھے کیا کرنا ہے، غیبت کرنا ہے، برائی نہیں کرنا. واتقوا اللہ، اور تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہا کرو. ایک حدیث میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی غیبت کر کے، دوسری کی برائی کر کے کچھ کھایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جہنم کا کھانا کھلوائے گا. کسی نے کسی کی برائی کر کے کچھ عہدہ لیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جہنم کے اندر کیا کرے گا، رسوا کرے گا. کسی نے کسی کی برائی کر کے اپنی عزت بڑھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے آخرت میں ذلیل و رسوا کرے گا. یعنی آدمی اپنی غیبت کیوں کرتا ہے،
اپنے آپ کو فوقیت دینے کے لیے، دوسری کی عزت کو کم کرنے کے لیے آدمی اس وقت کیا کرتا ہے؟ غیبت کرتا ہے. لہذا جو آدمی غیبت کرتا ہے اس کا سخت گناہ ہر طریقے سے آخرت میں ہے. دیکھیے واتقوا اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو، بہت سخت سزا ہے اس کا. اللہ تعالیٰ سے ڈرو، جب اللہ تبارک و تعالیٰ پکڑنے پر آ جائیں گے، ان بطش ربک لشدید، تمہارے رب کا جو پکڑ ہے وہ بہت زیادہ سخت ہے، ڈرو. ان اللہ تواب الرحیم. اب گناہ ہو گئے، ہم نادم میں شرمندہ ہے، تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کرنے والا ہے، رحیم رحم کرنے والا ہے. ابھی بھی وقت ہے تو ندامت کر کے، شرمندگی کر کے اللہ رب العزت کے سامنے روئے، گر گرائیں اور عزم مصمم اور پختہ ارادہ کریں کہ انشاءاللہ اب سے ہم کبھی کسی کی غیبت نہیں کریں گے، کبھی کسی کی برائی نہیں کریں گے. وقت ہم اپنے دلوں میں ایک انسان دوسرے انسان کے تعلق سے سراپا خیر، محبت، ہمدردی اس کے دل میں ہونی چاہیے. برائی اور نقصان پیدا کرنے کا، نقصان پہنچانے کا ہر اس دل میں جذبہ نہ ہونی چاہیے. اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا